الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان ہے، اس نے ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے حاضری دینے اور کچھ کہنے اور سننے کی سعادت بخشی۔ میں اپنے مخلص دوست فضیلت الشیخ عطاء الرحمن سعیدی حفظہ اللہ کا شکر گزار ہوں کہ جن کی مخلصانہ کوششوں سے گاہے بگاہے آپ سے ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے مخلص دوست شیخ محترم کو مکمل صحت اور عافیت سے نوازے اور لمبی عمر دے کر کے دین اور دعوت کا کام لے، اور ان کا یہ کام ان کے لیے ذخیرہ آخرت اور صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمارے آج کے اس اجتماع کو خیر و برکت، رضا اور رحمت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ میرے بھائیوں، کل ہم نے 1 سال کو رخصت کیا ہے، اور آج ہم نے ایک نئے سال کا آغاز کیا ہے۔ یہ نیا سال ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہا ہے۔ ہماری عمر عزیز کا ایک قیمتی سال مکمل ہوا ہے، یا یہ کہیں کہ ہماری عمر عزیز کا ایک قیمتی سال کم ہو گیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی کا ہر گزرا ہوا لمحہ یا تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کر رہا ہے، اور یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں دور کر رہا ہے۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ جو سال ہم نے گزارا ہے اس میں ہم اللہ سے قریب ہوئے ہیں، یا اس سال کے ایام نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دن و رات، یہ مہینے اور سال کی آمد، یہ ہماری مہلت زندگی کو ختم ہونے اور ہمیں اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف کوچ کرنے کا پتہ دیتی ہیں، اور ہمیں یہ خبر دیتی ہے کہ دنیا میں کسی بھی چیز کو قرار، دوام، ثبات نہیں۔ دنیا کی ہر چیز فنا ہو جانے والی ہے، اور ہماری یہ زندگی بھی چند روزہ ہے۔ دن و رات کے آمد کے ساتھ ساتھ دیکھتے دیکھتے گزر جاتی ہے، اور موت کے وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے چند سانسیں لیے ہیں اور چل چلاؤ کا وقت آ گیا۔ ویسے بھی انسان کی طبعی عمر یہ 60 اور 70 کے درمیان ہوتی ہے، بہت کم لوگ اس سے آگے بڑھ پاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی اوسط عمریں
60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، بہت کم لوگ اس سے تجاوز کریں گے، اور یہ 60 اور 70 سال کی عمر بھی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے۔ اگر کسی کو یقین نہ ہو تو بتائیں بچپن کہاں گیا، لڑکپن کہاں گیا، جوانی کتنی تیزی سے گزر گئی، عمر رفتہ کتنی تیزی سے گزر گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے بچپن اور جوانی یہ ابھی کل کی بات ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس مشکل وقت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جس سے ہم میں سے ہر شخص کو گزرنا ہے، جب ہمارے ارد گرد، ہمارے چاروں طرف ہمارے بہن بھائی، دوست احباب، ہمارے بیٹے اور پوتے ہمیں گھیرے ہوئے کھڑے ہوں گے، اور ہم بھیگی ہوئی نگاہوں سے، حسرت بھری نگاہوں سے، ڈبڈبائی ہوئی نگاہوں سے ہمیشہ ہمیش کے لیے انہیں الوداع کہہ رہے ہوں گے، اور یہ مال، یہ دولت، یہ رشتے ناطے، یہ امنگیں، یہ امیدیں، یہ آرزوئیں سب دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ بہرحال ہماری زندگی کا جو صبح و شام گزرتا ہے وہ ہمیں دنیا سے دور اور موت سے قریب کر رہا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو دنیا کی دی ہوئی اس مہلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اس کی اطاعت اور ایسے کاموں میں لگا رہے ہیں جو ان کے لیے آخرت میں نفع بخش ثابت ہوں گے، اور عبرت اور نصیحت والے واقعات سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ اور بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس دنیا کی مہلت کو لہو و لعب، خواب غفلت میں گزار رہے ہیں، یہاں تک کہ موت ان کے سینے پر دستک دے گا اور دنیا سے کف افسوس ملتے ہوئے رخصت ہوں گے، اور اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرر کردہ سزاؤں کے مستحق ہوں گے۔ میرے بھائیوں، وہ شخص بہتر ہے کہ جس کی عمر طویل ہو اور اسے نیکیوں کی توفیق بھی ملے، لیکن جس کی عمر لمبی ہو اور وہ بدعمالیوں، گناہوں میں بڑھتا چلا جائے تو انتہائی بدنصیب اور بہت ہی برا وہ شخص ہے۔ میرے بھائیوں، ہم نے 1 سال کو رخصت کیا، اس کے شب و روز گزر گئے، اس کے صحیفے ہمارے اعمال کے ساتھ، خواہ ہمارے اعمال اچھے ہوں یا برے ہوں، لپیٹ دیے گئے۔ گزرے ہوئے ایام نہ تو واپس آ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم اپنی کوتاہیوں کی تلافی کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر نئے سال اور اس کے ایام ہمیں نصیب ہوں اور ہم توبہ و استغفار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رجوع کر کے، اللہ کی طرف رجوع کر کے اگر ہم اس کا استقبال کریں تو فوت شدہ اوقات اور اعمال کی تلافی ممکن ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جو سال ہم نے گزارا ہے اس کے بارے میں ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالی ہمارے سلسلے میں کیا معاملہ کرنے والا ہے، اور نئے سال کے بارے میں ہمارے سلسلے میں کیا فیصلہ کیا ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں جانتا
کہ نیا سال وہ مکمل کر بھی پائے گا یا مکمل کرنے سے پہلے ہی موت اسے آ دبوچے گی، اس لیے کہ موت تو اچانک آتی ہے۔ تو جو شخص موت آنے سے پہلے موت کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کر لیتا ہے وہ شخص خود خوش نصیب ہے، ورنہ عام لوگوں کو دیکھا ہی جاتا ہے کہ غفلت اور بے حسی کی موٹی سی چادر اوڑھے ہوئے ہیں، زندگی کے شب و روز گزر رہے ہیں، صحیفے لپیٹے جا رہے ہیں، ہر قدم کی قبر کی طرف بڑھتا جا رہا ہے، لیکن غفلت اور بے حسی ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، صحت و تندرستی کی نعمت، طاقت و قوت کی نعمت، جوانی کی نعمت، مال و دولت کی نعمت، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے، لیکن ان نعمتوں کی قدر نہیں کر رہے ہیں، ان نعمتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کر رہے ہیں، اپنی حالت میں مگن ہیں۔ تندرستی کے بعد کمزوری، تندرستی کے بعد بیماری اور قوت کے بعد کمزوری کا احساس و شعور نہیں۔ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ ہنستا کھیلتا جیون، عیش و عشرت میں ڈوبی ہوئی زندگی اچانک موت اور ہلاکت سے دوچار ہو جاتی ہے۔ تندرست آدمی اچانک لا علاج مرض کا شکار ہو جاتا ہے، اور پھر وہ انتہائی لاچار بے بس ہوتا ہے۔ ایک طرف اسے مال جائیداد کے چھوٹنے کا غم ہوتا ہے، تو دوسری طرف اولاد کے ضائع ہونے کی فکر ہوتی ہے، بیماری بڑھتی جاتی ہے، ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، حسرت و ندامت کے آنسو بہانے کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ صبح دنیا میں کرتے ہیں اور شام ہوتے ہوتے قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ فجر کی نماز لوگوں کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اور ظہر کی نماز میں ان پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے۔ ہم ان حالات کا آئے دن مشاہدہ کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم ان سے سبق حاصل نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ہم بھی انہی حالات سے دوچار ہو سکتے ہیں، بغیر کسی سابقہ مرض اور تکلیف کے ہم بھی موت کا شکار ہو سکتے ہیں، بغیر کسی انتظار اور مہلت کے موت ہمیں بھی آ دبوچ سکتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو مہلت دی ہے، اس مہلت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت، اس کی رضا اور خوشنودی کے کاموں میں صرف کریں، تاکہ ہمیں بعد میں پچھتانا نہ پڑے۔ میرے بھائیوں، ہم نے ایک نئے سال کا آغاز کیا ہے اور ایک نئے مہینے میں داخل ہوئے ہیں جس کا نام محرم ہے۔ یہ مہینہ ایک محترم اور تاریخی حیثیت سے بڑی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو اعمال اور عبادات، جن اعمال اور عبادات کی فضیلت کتاب و سنت سے ثابت ہے، اگر مسلمان ان کو بجا لائیں تو ان کی آخرت سنور سکتی ہے۔ اور اس مہینے میں اہل ایمان کو جو فتح و نصرت، کامیابی اور کامرانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کی ہے، اگر مسلمان ان پر غور کریں اور کتاب و سنت کے دلائل کو سامنے رکھیں تو اس مہینے میں نوح و ماتم، سینہ کوبی اور مایوسی کو ترک کر کے ایک نئے عزم اور حوصلے کے ساتھ
تاریخ کا رخ موڑ سکتے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ صحیح دلائل کی روشنی میں، کتاب و سنت کی روشنی میں اس مہینے کے فضائل، اس کی خصوصیات، اس مہینے میں ثابت اعمال اور عبادات آپ کے سامنے پیش کروں، اور مسلمانوں میں اس مہینے کے تعلق سے جو رسوم، جو بدعات پائے جاتے ہیں ان کی طرف اختصار کے ساتھ اشارہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، آپ کو سننے اور ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم کتاب و سنت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ماہ محرم کی بہت سی خصوصیات اور بہت سی فضیلتیں معلوم ہوتی ہیں۔ اس مہینے کی پہلی فضیلت یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ بے شک مہینوں کی گنتی، مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس دن سے، جس دن سے زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، کتاب اللہ میں، لوح محفوظ میں 12 ہیں، منہا 4 حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت اور عظمت والے مہینے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہی سیدھا اور سچا دین ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، تم ان حرمت والے مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ اور صحیحین وغیرہ میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بے شک زمانہ گھوم پھر کر اسی ہیئت میں آ گیا ہے، جس شکل میں، جس ہیئت میں اس دن تھا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا تھا۔ مہینے 12 ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، 3 پے در پہ ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم، اور ایک رجب کا مہینہ ہے جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان ہے۔ اس آیت اور حدیث سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے، نہ اس سے کم ہے اور نہ اس سے زیادہ، اور یہ مہینے بہت ہی قدیم ہیں، نئے نہیں ہیں۔ جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن ان مہینوں کو مقرر کر کے لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا، اور وہ ان میں سے 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ وہ 4 مہینے ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب کا مہینہ ہے۔ لہذا ان مہینوں کا احترام کرنا چاہیے۔ ان مہینوں میں مسلمانوں کو اعمال صالحہ اور نیکیاں بجا لانا چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے۔ یوں تو ہر دن اور ہر مہینے میں فسق و فجور، قتل و غارت گری، جنگ و جدال سے مسلمانوں کو پرہیز کرنا چاہیے، اور گناہوں کے ارتکاب اور اعمال صالحہ کو ترک کر کے اپنے اوپر ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن ان مہینوں میں خاص طور پر ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اس لیے کہ جس طرح سے بعض مہینوں میں اعمال صالحہ اور عبادات کی عظمت اور فضیلت ہوتی ہے، اسی طرح بعض مہینوں میں گناہوں کے ارتکاب
اور اعمال صالحہ کو ترک کرنے کی قباحت اور خطرناکی بھی ہوتی ہے، اور انہی مہینوں میں سے یہ حرمت والے مہینے بھی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ حرمت والے 4 مہینے ہیں، اور ان مہینوں میں سے ایک مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، لہذا اس مہینے کا ہمیں خصوصی طور پر احترام کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنا چاہیے۔ اس مہینے کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اسے شہر اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ کہا گیا ہے، اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کے روزے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد سب سے افضل روزے قرار دیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے روزے ہیں۔ وَأَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز تہجد کی نماز ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ محرم الحرام کے مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے، اللہ کی طرف نسبت کی گئی ہے، اور اللہ کی طرف نسبت کیا جانا یہ اس مہینے کی شرف، اس کی عظمت کی دلیل ہے۔ اس مہینے کے علاوہ آپ قرآن و حدیث کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اور کسی مہینے کو اللہ کا مہینہ نہیں کہا گیا، اور اس مہینے کے روزے کو رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ قرار دیا گیا ہے۔ اس مہینے کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کی 10ویں تاریخ یعنی عاشورہ کے دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے۔ اس ایک دن کا روزہ رکھنے سے اللہ تبارک و تعالی پورے گزشتہ ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، صیام یوم عاشورہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنہ التی قبلہ، کہ یوم عاشورہ کے روزے کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کا روزہ رکھنے سے ایک سال کے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کا بڑا اہتمام کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے روزے اور عاشورہ کے روزے کے علاوہ اور کسی دن کے روزے کا اہتمام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اہتمام کا عالم یہ تھا کہ آپ قریش کے ساتھ مکہ میں بھی عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ عاشورہ کا دن وہ دن ہے کہ جس کا روزہ قریش جاہلیت میں بھی رکھا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو بھی آپ نے روزہ رکھا اور لوگوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض قرار دے دیے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے روزے کے بارے میں تاکید کرنا اور حکم دینا چھوڑ دیا۔ جو شخص چاہتا روزہ رکھتا اور جو شخص چاہتا روزہ نہیں رکھتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عاشورہ کا دن وہ دن ہے کہ جس کا احترام قریش زمانے جاہلیت میں کیا کرتے تھے، اور اسی احترام اور تعظیم کے طور پر وہ اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور روزے کے ساتھ ساتھ اپنے بڑے بڑے کام اسی دن کیا کرتے تھے۔
چنانچہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد میں ذکر کیا ہے کہ قریش عاشورہ کے دن ہی خانہ کعبہ پر غلاف چڑھایا کرتے تھے، اور فتح الباری میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے، ذکر کیا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی عاشورہ کے دن خانہ کعبہ کا غلاف چڑھایا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ قریش بھی عاشورہ کے دن کا احترام کیا کرتے تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قریش اس دن کا احترام اور تعظیم کیوں کرتے تھے؟ اس کے بارے میں علماء کرام نے دو اقوال ذکر کیے ہیں۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اکرمہ سے روایت کیا، نقل کیا ہے کہ قریش سے زمانے جاہلیت میں ایک بڑا گناہ سرزد ہو گیا تھا، جس کے لیے انہیں حکم دیا گیا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھیں، اور وہ گناہ ان پر بڑا گرا گزرا تھا، تو انہیں یہ حکم دیا گیا کہ اس دن وہ روزہ رکھیں۔ چنانچہ اسی وجہ سے وہ اس دن کا روزہ رکھتے تھے تاکہ ان کے گناہ کا کفارہ ہو جائے۔ اور امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ قریش حضرت نوح علیہ السلام یا حضرت ابراہیم علیہ السلام یا کسی دوسرے نبی کی سنت پر، شریعت پر عمل کرتے ہوئے عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ بہرحال قریش بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور وہاں پہ دیکھا کہ مدینہ کے یہود بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے ان سے دریافت کیا کہ تم لوگ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے ظلم و جبر سے نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کر دیا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن روزہ رکھا تھا، اس لیے ہم بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ کے اتباع کے سلسلے میں ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا، بلکہ آپ نے اتنی تاکید کی عاشورہ کے روزے کی کہ حضرت ربیع بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن انصار کی بستیوں میں یہ کہلا بھیجا کہ جو شخص صبح سے روزے سے ہے وہ اپنے روزے کو مکمل کریں، اور جو شخص صبح سے روزے سے نہیں ہے اس کو بھی چاہیے کہ بقیہ دن کا وہ روزہ مکمل کرے۔ چنانچہ ہم لوگ اس دن کا روزہ رکھتے تھے، اور صرف ہم ہی روزہ نہیں رکھتے تھے بلکہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، یہاں تک کہ ہم رنگین اون کا کھلونا ان کے لیے بنا دیتے تھے، اور جب وہ بھوک اور پیاس سے بچے رونے لگتے تو ہم وہ کھلونا ان کو دے دیتے، اور اس کھلونے سے وہ بہک جاتے حتیٰ کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عاشورہ کے دن کا روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے، ہمیں ترغیب دیتے تھے، ہمارا حال چال معلوم کرتے تھے اور ہمیں نصیحت کرتے تھے۔ پھر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہمیں حکم دیا اور نہ ہمیں منع کیا۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ عاشورہ کا روزہ رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے فرض تھا، اور یہی قول امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے، اور امام احمد کا بھی ایک قول یہی ہے، اور علامہ ابن قیم اور حافظ ابن حجر وغیرہ نے اس قول کو راجح قرار دیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب مدینہ تشریف لائے اور آپ نے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے انصار کو روزہ رکھنے کا حکم، صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا،
تو صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول، یہ تو ایسا دن ہے جس کی تعظیم یہود و نصارہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 9ویں تاریخ 9ویں محرم کا بھی روزہ رکھوں گا۔ اور بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ آئندہ سال آنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشورہ، کہ عاشورہ کے دن کا روزہ رکھو، وخالف الیہود، یہودیوں کی مخالفت کرو، صوموا یوما قبلہ او یوما بعدہ، اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھو یا اس کے بعد ایک دن کا روزہ رکھو۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے دلائل واضح ہو جانے کے بعد یہود و نصارہ نے عناد اور سرکشی سے کام لیا، آپ پر ایمان نہیں لائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کی مخالفت کا حکم دیا گیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اگر میں زندہ رہا تو ان کی مخالفت میں ایک دن کا اور 9ویں تاریخ کا روزہ اور رکھوں گا۔ اور آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ ایک دن اس سے پہلے یعنی 9 اور 10 یا ایک دن اس کے بعد 10 اور 11 کا روزہ رکھا کرو۔ خلاصہ یہ کہ عاشورہ کا روزہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ آپ نے صحابہ کرام کو رکھنے کا حکم دیا اور اس کے روزہ رکھنے پر ایک سال کے گناہوں کے کفارہ ہونے کی بشارت دی۔ اس مہینے کی 5ویں فضیلت یہ ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون کے جور اور ظلم سے نجات دی تھی، اور فرعون اور اس کے لشکر کو سمندر میں غرق کیا تھا۔ اور اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر طرح کی قوت اور طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور مسلمانوں کو کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ خاص طور پر دنیا کے موجودہ حالات کے تناظر میں اس واقعے سے ہمیں عبرت اور سبق حاصل کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے، اس کی اطاعت کر کے، اس کو خوش کر کے اس سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اس مہینے کی 6ٹھی فضیلت یہ ہے کہ یہ ہجری سال یعنی اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے آتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت، جو اسلامی تاریخ کا عظیم الشان واقعہ ہے، اس کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی تاریخ کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت پر ہے، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا کہ اسلامی سال کے مہینوں کا وجود تو زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت سے ہی ہے، اور ان مہینوں کا استعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوتا رہا، جیسا کہ قرآن کی آیت اور احادیث سے رمضان، محرم، ذی-قعدہ، ذی الحجہ، جمادی الثانیہ اور وغیرہ اور رجب وغیرہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ لیکن اسلامی سال کا آغاز اور اس کا استعمال سن 17 ہجری میں ہوا، اور اس کا پس منظر کیا ہے، کیوں اس کا آغاز استعمال کیسے ہوا، اس کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے گورنر تھے۔ ان کے پاس امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین جاتے تھے، احکام جاتے تھے، خطوط جاتے تھے، لیکن بغیر کس تاریخ کے ہوتے تھے، پتہ نہیں ہوتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط کب لکھا ہے، کب بھیجا ہے۔ چنانچہ سن 17 ہجری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر، ان کے توجہ دلانے پر
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، ان سے مشورہ کیا، ان سے رائے پوچھی۔ صحابہ کرام نے مختلف مشورہ دیا، مختلف رائے پیش کی۔ کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی بنیاد پر اسلامی سال کو مقرر کیا جائے، کسی نے کہا کہ آپ کی نبوت کو، کسی نے کہا آپ کی وفات کو، کسی نے کہا واقعہ فیل کو، اور کسی نے کہا کہ ہجرت کے واقعے کو بنیاد بنایا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور اندیشی اور بصیرت سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشاورت سے، مشورے سے ہجرت کو اسلامی سال کی بنیاد قرار دیا اور صحابہ کرام نے اس کو تسلیم کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہجرت کا واقعہ تو ربیع الاول میں پیش آیا تھا، پھر اسلامی سال کی ابتدا محرم سے کیوں کی جاتی ہے؟ اس کا جواب علماء کرام نے یہ دیا ہے کہ سن 13 نبوی میں، نبوت کے 13ویں سال ذی الحجہ کے آخر میں بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد یہ ہجرت کا معاملہ طے پا چکا تھا، اور اس کے بعد جو چاند نکلا وہ محرم کا تھا، اس لیے صحابہ کرام نے محرم سے اسلامی سال کا آغاز کیا۔ اب پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ ہجرت کو ہی صحابہ کرام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں منتخب کیا؟ کیا اس میں حکمت، کیا مصلحت تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس وقت یا موجودہ دور میں بھی جتنے بھی سنین رائج ہیں وہ یا تو کسی مشہور شخصیت کی ولادت کے دن کی یادگار ہیں، اور یا کسی مشہور، کسی خوشی اور مسرت کے واقعے سے وابستہ ہیں۔ مثال کے طور پر عیسوی سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی یادگار ہے۔ یہودی سن فلسطین پر حضرت سلیمان کی تخت نشینی کے پرشوکت واقعے سے وابستہ ہے۔ رومی سن سکندر فاتح اعظم کی پیدائش سے وابستہ ہے، لیکن اسلامی سن بعثت نبوی کے ایک ایسے واقعے سے وابستہ ہے کہ جس میں ہمارے لیے یہ سبق پنہا ہے مسلمانوں کے لیے کہ اگر مسلمان اعلاء کلمت اللہ، دعوت دین کے خاطر ہر طرف سے مصیبتوں اور مشکلوں میں گھر جائے، بستی اور شہر کے تمام لوگ یا اکثر لوگ اس کے دشمن ہو جائیں، اس کو تکلیف دینا شروع کر دیں، اس کے عزیز، اس کے قریبی رشتہ دار اس کو ختم کرنے کا عزم کر لیں، اس کے دوست احباب ساتھی بھی اس جیسے مصیبت میں مبتلا ہو جائیں، اور حق کے آواز کو جبراً دبایا جانے لگے، تو ایسی صورت میں مسلمان کیا کرے؟ اسلام نے یہ تجویز نہیں دی ہے کہ مسلمان کفر اور باطل سے سمجھوتا کر لے، مصالحت کر لے، اور اپنے مشن میں، دعوت و تبلیغ میں مداہنت، رواکاری اور نرمی سے کام لے، اپنے عقائد و نظریات میں لچک پیدا کر کے ان کے ساتھ ان کی صحبت اختیار کرے، ان میں گھل مل جائے تاکہ مخالفت کا زور کم ہو جائے۔ نہیں، اسلام نے یہ تجویز پیش کی ہے کہ ایسے حالات میں ایسی بستی، ایسے شہر پر حجت تمام کر کے وہاں سے رخصت ہو جائے۔ ہجرت کا واقعہ میرے بھائیو یہی واقعہ ہے کہ جس پر اسلامی سن کی بنیاد ہے، جو کسی انسان کی تفوق اور برتری یا کسی پرعظمت اور شوکت واقعے کی یادگار نہیں، بلکہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے
کہ مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ سکتا ہے، مسلمان اپنے مال و متاع کی قربانی دے سکتا ہے، مسلمان اپنے قبیلے اور خاندان سے الگ ہو سکتا ہے، لیکن اپنے ایمان، اپنے عقیدے پر آنچ نہیں آنے دے سکتا، اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائیوں، ہجرت کا واقعہ جہاں ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ ایمان، اسلام، دعوت، تبلیغ، اعلاء کلمت اللہ کی راہ آسان نہیں، مشکل ہے۔ اس راہ میں چلنے والوں کے لیے پھولوں کے سیج نہیں بلکہ انہیں کانٹوں پر سے گزرنا پڑے گا۔ وہیں ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ مسلمانوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقینی طور پر ان کی مدد کرے گا اور انہیں انصار جیسے معاونین مہیا کرے گا، پیدا کرے گا جو ان کی ہر طرح سے مدد کریں گے، اور مدینہ جیسا دارالامن ان کے لیے تیار کرے گا جہاں پر انہیں ہر طرح سے دعوت کی، تبلیغ کی، اعلاء کلمت اللہ کی، اسلام پر چلنے کی آزادی ہوگی۔ میرے بھائیوں، بظاہر تو ہجرت کا واقعہ یہ مایوسی، نا امیدی، بے کسی، بے بسی، غربت و افلاس کا واقعہ معلوم ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے بڑے دور رس اثرات ثابت ہوئے۔ بالکل اسی طرح جیسے صلح حدیبیہ کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ سے صلح کی تھی تو ایسا لگ رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لاچاری سے دب کر کے صلح کیا ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صبر نہیں ہو سکا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور آپ سے کہا اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا بلا شبہ ہم لوگ حق پر ہیں۔ کہا کیا کفار باطل پہ نہیں ہیں؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ باطل پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول پھر اتنا دب کر ہم صلح کیوں کر رہے ہیں؟ لیکن آنے والے ایام نے ثابت کر دیا کہ صلح حدیبیہ یہ فتح مبین، فتح مکہ کا مقدمہ تھا۔ اسی طرح ہجرت کا واقعہ ظاہر میں جیسا بھی معلوم ہوتا ہو، لیکن حقیقت میں مسلمانوں کے عروج اور سربلندی کا سرچشمہ تھی۔ اس کے دامن میں تمام تر ترقیاں پوشیدہ تھیں، مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی کا سرچشمہ ثابت ہوئی۔ ہجرت کے بعد فتح و نصرت کے راستے ہموار ہو گئے۔ ہجرت کے بعد اسلام کو نئی زندگی ملی، نئی سلطنت کا اسلامی سلطنت قائم ہوئی اور اسلام پلا اور بڑھا۔ انہی مصلحتوں اور حکمتوں کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت کو اسلامی سن کا بنیاد قرار دیا۔ بہت سے لوگ، یا ہمارے اندر بہت سے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ محرم الحرام کو جو حرمت، جو تقدس، جو عظمت حاصل ہے یہ حضرت حسین اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی وجہ سے حاصل ہے، جو یقیناً سراسر باطل ہے، اور ادنا شعور اور سمجھ رکھنے والا بھی اس کے بطلان کو سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں ثابت کیا کہ اس کی عظمت زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت سے ہی ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ کب پیش آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال بعد پیش آیا۔ اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اسی مہینے میں اس سے بھی بڑا سانحہ پیش آیا۔ 22 لاکھ مربع میل کا عظیم المرتبت خلیفہ، جس کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کانپ جایا کرتے تھے، جس کے مثل مسلمانوں کو کوئی حکمراں نہیں مل سکا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایرانی مجوسی کے ہاتھ اسی مہینے میں شہید ہوئے۔ تو اگر بعد کی شہادت کی کوئی شرعی حیثیت ہوتی اور محرم کی حرمت اور عظمت میں اس کا کوئی اثر ہوتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت
اس لائق تھی کہ اس کا اعتبار کیا جاتا. اور پھر اس کے علاوہ خلیفہ ثالث حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، خلیفہ رابع حضرت حسین کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ان کی شہادت کے مہینوں کو بھی عظمت اور حرمت حاصل ہوتی. مگر ایسا نہیں ہے. اس لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے محرم کے مہینے کو بھی، یا محرم کے مہینے کے حرمت میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی کوئی دخل نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اس مہینے کی جو فضیلت صحیح حدیث سے ثابت ہے، جو اعمال صحیح حدیث سے ثابت ہیں، جیسے اس مہینے میں روزہ رکھنا اور خاص طور پر عاشورہ کا روزہ رکھنا، اس کو ہم اختیار کریں، اس کو ہم عمل کریں، اور جو چیزیں کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہیں ان کو ہم چھوڑ دیں. میرے بھائیوں، محرم کا مہینہ آتے ہی اخبارات، ٹی وی، ریڈیو میں ہاہاکار مچ جاتی ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے تعلق سے محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، مضامین لکھے جاتے ہیں. واعظین کرام اپنے تقریر میں زور پیدا کرنے کے لیے، دلچسپی پیدا کرنے کے لیے جھوٹی شیعوں کی گڑھی ہوئی روایتیں پیش کرتے ہیں، اور لوگ ان کی تقریر سن کر کے جھومتے ہیں، واہ واہ کرتے ہیں. جھوٹ اتنے دھڑلے سے بولا جاتا ہے کہ سچ پر بھی جھوٹ کا گمان ہوتا ہے. اور صحابہ کرام جو انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل طبقہ تھے، جن کے شرف کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی رفاقت کے لیے ان کا انتخاب کیا، اور ان کے بارے میں اولئک هم الراشدون، یہی لوگ رشد و ہدایت والے ہیں. اولئک هم الفائزون، یہی لوگ فوز و فلاح پانے والے ہیں. اولئک هم المہتدون، جیسے تمغے عطا کیے اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر کے انہیں اپنی رضامندی کی سرٹیفکیٹ عطا کی، ایسے مقدس طبقے کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنایا جاتا ہے. یزید کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ کو برا بھلا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یزید کو جانشین مقرر کیا، اور پھر حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ساتھ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی طعن و تشنیع کیا جاتا ہے کہ انہوں نے امیر معاویہ کو شام کا گورنر مقرر کیا تھا. اور پھر اسی لپیٹ میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آتے ہیں کہ انہوں نے امیر معاویہ کو گورنری پر برقرار رکھا تھا. اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہدف ملامت بنایا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا. یہ شیعوں کی چال ہے جو سنی بھائی ہمارے سمجھ نہیں پاتے، اور ان کی مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں. 10ویں تاریخ کو سبیلے نکالتے ہیں، تعزیہ کے جلوس میں شریک ہوتے ہیں، اور نعرے حیدری کا نعرہ لگاتے ہیں. میرے بھائیوں، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت ہمارے عقیدتوں کا، کئی اعتبار سے ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے. امت کی بدنصیبی ہے کہ امت کے ہاتھوں سے وہ شہید کیے گئے، لیکن اس سے بھی بدنصیبی یہ ہوئی کہ ان کی شہادت کی آڑ لے کر حب اہل بیت کا نعرہ بلند کر کے ایک یہودی سازش مستقل طور پر مذہب بن کر کے ملت اسلامیہ کے لیے ہمیشہ کے لیے آزمائش بن گئی. میرے بھائیوں، واقعہ کربلا کو جس طرح بیان کیا جاتا ہے اور ایک ایک لمحے کی روداد جس طرح بیان کی جاتی ہے، اس سے ایسا لگتا ہے کہ جو یہ راوی جو بیان کرتا ہے، یہ قلم اور کاغذ لیے ہوئے کسی جھاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے رپورٹنگ کر رہا تھا. اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پر لگے ہوئے گھوڑے بھی دیکھے، کشتوں کے پشتے لگتے ہوئے بھی دیکھے. حالانکہ 2-2.5 گھنٹے کی جنگ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 صحابہ شہید ہوئے تھے اور 14 آدمی مخالفین کے مارے گئے تھے. لیکن جب ہمارے واعظین
روایتیں بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے آنے واحد میں سینکڑوں یزیدیوں کو ڈھیر کر دیا۔ اسی طرح یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، یعنی واقعہ کربلا کے دن خون کی بارش ہوئی، پانی کی بارش کی ضرورت تھی وہ نہیں ہوئی، خون کی بارش کیوں ہوئی؟ اور اگر اس روایت سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلومیت ثابت کرنا ہے تو میرے بھائیوں، خون کی بارش طائف میں کیوں نہیں ہوئی؟ جب ظالموں نے، سنگ دلوں نے امام کائنات کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا تھا، خون کی بارش احد کے دن کیوں نہیں ہوئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید کر دیے گئے، آپ کے رخ انور کو زخمی کر دیا گیا، 70 صحابہ خون شہادت میں رنگین کر دیے گئے، خون کی بارش بیر معونہ کے دن کیوں نہیں ہوئی؟ جب 70 قرہ دھوکے سے شہید کر دیے گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی کہ 1 مہینہ تک آپ نے قنوت پڑھ کے، قنوت نازلہ پڑھ کر کے ان کے لیے بد دعائیں دی، خون کی بارش اس دن کیوں نہیں ہوئی جس دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے؟ خون کی بارش اس دن کیوں نہیں ہوئی جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے؟ ان موقع پر خون کی بارش نہیں ہوئی۔ میرے بھائیوں، یہ سب جھوٹی روایتیں ہیں۔ اسی طرح یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جب یہ قافلہ دمشق کی طرف روانہ ہوا اور نیزے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر رکھا ہوا تھا، جب یہ قافلہ حران پہنچا تو وہاں پہ ایک یہودی تھا جو توریت کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ یہ کٹا ہوا سر متحرک ہے اور اس سے قرآن کی تلاوت خوش الہانی سے آ رہی ہے تو وہ اسلام لے آیا اور تلوار لے کر کے جا کے یزیدی فوج سے بھڑ گیا اور 700 یزیدیوں کو قتل کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ساری باتیں جو میں نے بیان کی ہیں یہ سب شیعوں کی گڑھی ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی بات بھی صحیح نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے واعظین کو بیان کرنا ہے اگر اس مہینے کے مناسبت سے تو انہیں اس مہینے کی صحیح جو فضیلتیں ثابت ہیں، جو اعمال ثابت ہیں، انہیں بیان کرنا چاہیے۔ ہمارے واعظین کو اگر اس مہینے کی مناسبت سے بیان کرنا ہے تو یہ بیان کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کو فرعون اور اس کے ظلم و جبر سے نجات دی، فرعون اور اس کے لشکر کو کس طرح سے سمندر میں غرق کر دیا، اور اس واقعے میں جو ہمارے لیے سبق ہے اس کو بیان کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسلمانوں کو کافر کتنا بھی قوت اور شوکت، کتنی بھی شان و شوکت اور کتنے بھی ظلم و جبر میں مسلمانوں کو مبتلا کیوں نہ کریں، مسلمانوں کو کبھی نہیں گھبرانا چاہیے۔ مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور تائید سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ ہمارے واعظین کو اگر بیان کرنا ہے تو ہجرت کا واقعہ بیان کریں اور اس میں جو سبق پنہا ہے، جو عبرت اور نصیحت ہے، اس کو بیان کریں۔ اس سے مسلمانوں کی اصلاح ہوگی اور انہیں حوصلہ ملے گا۔ آج موجودہ دور میں مسلمان جبکہ ہر طرف سے دشمنان اسلام کے نرغے میں ہیں، برما میں مسلمانوں کے ساتھ جو انسانیت سوز سلوک کیا جا رہا ہے، جن کی تصویر دیکھ کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے، جو سلوک انسان جانور کے ساتھ نہیں کر سکتا وہ انسانیت نما بھیڑیے مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ بے دردی سے بچوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، عورتوں کے ساتھ حیوانوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے، بلکہ حیوانوں سے بدتر سلوک کیا جا رہا ہے، بستیوں کو جلایا جا رہا ہے۔ سوریا میں جو مسلمانوں کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے، برسوں سے مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے، داعش کے نام پر لاکھوں مسلمان شہید کر دیے گئے ہیں، اور فرعون وقت اپنا تباہ کن مہلک ہتھیار ان پر استعمال کر رہا ہے، اور
صہیونی صلیبی جنگ اپنے شباب پر ہے۔ ایسے حالات میں مسلمانوں کو یہ بتانا چاہیے کہ مسلمان آج جو پستی، جو مصیبت، جو پریشانی میں مبتلا ہیں، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے رب سے، اسلام سے دور ہو چکے ہیں، ان کا تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ آج مسلمانوں کو دیکھیں، ان کے اخلاق، ان کے اعمال، ان کے عبادات، ان کے سلوک، اس کو دیکھیں، ان کے معاملات کو دیکھیں، کافر سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک مسلمان کا ایک کافر سے موازنہ کریں، 24 گھنٹے کا موازنہ کریں، جس طرح ایک کافر 24 گھنٹے اپنا وقت گزار رہا ہے، کتنے مسلمان ہیں بالکل اسی طرح گزار رہے ہیں، کوئی فرق نہیں۔ فرق صرف اتنا ہے مسلمان اور کافر میں کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں اور عبداللہ عبد الرحمن اپنا نام رکھ لیا ہے۔ ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں جو فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، فجر کی نماز جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی الصبح فهو فی ذمۃ اللہ، جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، صبح کی نماز پڑھتا ہے، وہ اللہ کے حفظ و امان میں رہتا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں رہتا ہے۔ کتنے بھائی ہمارے نماز پڑھتے ہیں؟ اور اس حدیث کا مطلب یہ ہے جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ کے حفظ و امان میں نہیں رہتا ہے۔ وہ فجر کی نماز جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، کہ جو 2 ٹھنڈے وقت یعنی عصر کی اور فجر کی نماز پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ وہ فجر کی نماز جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ایسا شخص ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا کہ جو شخص طلوع شمس سے پہلے یعنی فجر کی نماز اور غروب شمس سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھتا ہے۔ وہ فجر کی نماز جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل، کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اس نے گویا نصف رات قیام کیا، قیام اللیل کیا، اللہ کی عبادت کی۔ ومن صلی الصبح فی جماعہ فکأنما قام اللیل کلہ، اور جس شخص نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھ لی اس نے گویا کہ پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ ہمارے کتنے بھائی ہیں جو فجر کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں؟ جب ہمارا یہ حال ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری کیسے مدد کرے گا؟ یاد رکھیں، جب تک کہ ہمارا دامن اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے پاک نہیں ہوگا اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہم پر کیسے ہوں گے؟ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوشحال زندگی عطا فرمائے گا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے یا تابعین کو مخاطب کر کے کہا کرتے تھے، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر کننا نعدها فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، کہ آج تم لوگ ایسے ایسے کام کر رہے ہو اور ان کاموں کی تمہارے نگاہوں میں بال سے بھی زیادہ اہمیت نہیں، یعنی بالکل معمولی سمجھتے ہو، کچھ بھی تمہارے نزدیک ان کی اہمیت نہیں۔ کننا نعدها فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کاموں کو جن کو تم کچھ اہمیت نہیں دیتے ہو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہلاکت خیز، تباہ کن، مہلک سمجھا کرتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کو مخاطب کر رہے ہیں؟ تابعین کو، جو صحابہ کرام کے شاگرد تھے، صحابہ کرام کے بعد سب سے افضل لوگ تھے، ان کو مخاطب کر کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ رہے ہیں۔ اگر ہمارے دور کو دیکھتے تو ہم پر کیا حکم لگاتے؟ آج مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ یہ محرم کے مہینے میں جو مسلمان تعزیہ بناتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ سراسر دسہرے کی نقالی ہے۔ جس طرح دسہرے میں ہندو رام کی مورتی بناتے ہیں اور 10 دن تک کے اس کے سامنے بھجن گاتے ہیں، اشعار پڑھتے ہیں، اور 10ویں دن جلوس کی شکل میں لے جا کر کے اس کو کسی ندی یا تالاب میں ڈبو دیتے ہیں، کیا بالکل بے عینی لوگ تعزیے کے ساتھ نہیں کرتے؟ حضرت حسین کی شبیہ بناتے ہیں، 10 دن تک کے نوحہ ماتم کرتے ہیں، تعزیتی جلسے کرتے ہیں، حضرت حسین کی محبت کا دم بھرتے ہیں، اور 10ویں دن جلوس کی شکل میں لے جا کر کے اور
دریا یا تالاب میں لے جا کر کے غرق کر دیتے ہیں۔ اور دونوں میں اگر فرق ہے تو صرف اتنا ہے کہ وہ اس کو پکارتے ہیں، رام کو پکارتے ہیں،